السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ جاوید احمد حامد، یہ نکو سمجھو انہیں کہاں ہے بول کے، کہاں ہے صاحب؟ جیب میں۔ کہاں ہے؟ میرے بھی جیب میں ہے۔ تو انہوں کہاں ہے کہ وہاں کا یہاں کیسا آتا کہ یہ نہیں سوچنا کبھی بھی۔ اس زمانے میں کون کام بھی آ جا رہا، حضرت موبائل لا لیتے سب کو۔ تو اس کے واسطے جو ہے نا بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھی بات ہے صاحب، ان کے بارے میں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معلوم نا آپ لوگوں کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھے تھے۔ کیا خواب دیکھے تھے صاحب؟ بولو ماشاءاللہ۔ مشہور خواب ہے نا ان کا، انہوں اپنے فرزند کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا کے کیا کرے تھے؟ کیوں ذبح کرے؟ اللہ کا حکم ہوا۔ اللہ کا حکم کہاں ہوا؟ خواب میں ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا نا، یا ابت فعل ما تو، انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کروں نہیں کروں یہ نہیں بولے، کیا بولے؟ تمہاری کیا رائے؟ اس لیے کہ نہیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب بھی وہی ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ فوری کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لیے گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، ان کو لٹایا، چھری چلائی، ذبح کیے نہیں کیے یہ الگ بات ہے، اللہ کو فضل آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک، اس کے بعد وہ دمبے کو دمبا ذبح ہو گیا۔ اتنی تو بات ہے نا۔ اب یہ صاحب کیا بولتے معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب دیکھے اس کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو ان کو حکم دیا گیا ہے، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کو سمجھ نہیں سکے۔ کیا بول رہے ہو؟ خواب کو نہیں سمجھ سکے۔ خواب کا مطلب یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا مطلب سیدھا لے جا کے ذبح کرو، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ تم اپنے بیٹے کو بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دو، لیکن نبی خواب کو نہیں سمجھ سکے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ نبی خواب کو نہیں سمجھ سکے، انہیں ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوا کدھر کا کی، انہیں بول رہا نبی خواب کو نہیں سمجھ سکے، اس کو خواب سمجھ میں آیا، اس کو خواب سمجھ میں آ رہا، نبی کو خواب سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسے باطل فرقے زمانے کے اندر موجود ہیں۔ اب عام لوگوں کو، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو کیا دکھتا ہو بھئی ایسا کیسا ہو سکتا، اللہ میاں جانور کی طرح انسان کے گلے پہ چھری چولہا تھوڑی بول سکتے، صحیح بول رہے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے ماڈرن اسلام پیش کرنا چاہا ہے۔ کیا؟ یعنی جدید زمانے کے حساب سے جدید دین۔ حالانکہ یاد رکھ لیجئے یہ بات، جدید دین کا کوئی تصور مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جدید مسئلہ آئے گا وہی قدیم روایتوں
کے ذریعے سے اس کا حل کیا جائے گا. اسلام کے اندر آپ کو ترقی چاہیے تو آپ کو اسی دور میں جانا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. نہ سرکار کے بعد کوئی نئی حدیث بن سکتی ہے, نہ سرکار کے بعد نہ کوئی آیت اتر سکتی ہے, نہ سرکار کے بعد کوئی نبی نیا آ سکتا ہے, نہ پیدا ہو سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے احکامات محدود ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہیں سے مراجعات کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. یہ ایک مثال دیا میں آپ کو باطل فرقوں کے بارے میں. دا میسج میڈیا چینل. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب. دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649